السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سے پہلے جو میں نے ایک غزل پیش کری تھی اس میں بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اس ویڈیو کو بھی، اور میں نے آپ کے سب کے نام نوٹ کر لیے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو اردو معلیٰ پہ ویڈیو ڈالی تھی ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ویڈیو کی مدد سے بہت سے طلباء اپنے امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ نیٹ کا امتحان ہو، ایم اے اردو کا ہو، یا دوسرے امتحان ہو اردو کے، تو ان لوگوں نے جو کمنٹس کیے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کمنٹ کے ساتھ۔ آپ کو دیکھیے، یہ عظمیٰ انصاری ہیں احمد آباد سے۔ وہ لکھتی ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب، امید سے خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کا بار بار ہزار بار شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی محنت سے ہم طلباء کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کی محنت ہم دوستوں کے لیے ہمیشہ کارآمد رہی ہے، جس کے ذریعے ہم خود نیٹ کا امتحان میں 2 بار کامیابی حاصل کر چکے ہیں، 2 بار کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اور پی ایچ ڈی میں رجسٹرڈ بھی ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اور اب آپ کی دعاؤں و محنت سے ریسرچ کے کام میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو عظمیٰ انصاری آپ کو۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کی مدد سے جو اپنے امتحان کی تیاری کری اور آپ اپنی منزل پر پہنچ گئیں، اس کے لیے میں بھی آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ محمد فیضان لکھ رہے ہیں، 4 دن پہلے آیا ہے ان کا: السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا چینل کے ذریعے بہت فائدہ ہوا اور میرا ایم اے اردو کمپلیٹ ہوا، ماشاء اللہ۔ میں آگے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایم اے اردو کا امتحان پاس کر لیا۔ انشاءاللہ پی ایچ ڈی میں بھی آپ کا نام آ جائے گا، لیکن ویڈیو کو آپ برابر دیکھتے رہیے گا۔ اور جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے۔ دیکھیے، 2 گھنٹے پہلے ہی آیا ہے یہ صوفیہ پروین۔ یہ رانچی میں رہتی ہیں اور باقاعدہ پابندی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو دیکھتی ہیں اور لائک بھی کرتی ہیں۔ مجھے آپ کی ویڈیو سے بہت مدد ملی، آپ کہہ رہی ہیں مجھے آپ کی ویڈیو سے بہت مدد ملی۔ اس میں بیسک نالج کی بہت اچھی انفارمیشن ہوتی ہے، جس سے مجھے اپنے نیٹ ایگزام اور پی ایچ ڈی کے انٹرنس کو بھی نکالنے میں کافی مدد ملی ہے۔ تو میں صوفیہ پروین آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیو کی مدد سے اور امتحان کو اپنا کامیابی کی منزل پہ لے گئیں، اور میں آگے بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور دوستوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ دور دراز میں رہنے کے باوجود جو آپ کو کتابیں اچھی طرح نہیں ملتی ہیں، یعنی ویڈیو کی مدد سے آپ کو تمام مواد حاصل ہو رہا ہے۔ 10 گھنٹے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ الحمدللہ میں نے ممبئی یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی کا پیٹ ایگزام کوالیفائی کیا ہوں۔ آپ کے تعاون کا مشکور ہوں۔ شکریہ حسن نیّر صاحب، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ آپ اسی طریقے سے ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا، آگے بھی آپ کو امتحان میں کافی مدد ملے گی، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کرتے رہیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کے نام بتا دوں جنہوں نے ہماری غزل کو پسند کیا تھا۔ سب سے پہلے ہے سنگر شوکت علی اینڈ عارف، اور عتیق انصاری، ترنم ناز، غنچہ یاسمین، بشریٰ علیم، آس محمد، زبیدہ خاتون، عظمیٰ انصاری، فیروز احمد۔ آپ کا شعر بعد میں ہم شامل کریں گے۔ صوفیہ پروین اور صالحہ خاتون، آپ نے تعریف بہت کی ہے غزل کی، انشاءاللہ ایسی غزلیں اور لے کر حاضر ہوں گا۔ ثنا انصاری، نثار احمد، طاہرہ خانم، عبدالکلام، ہارون رضا، آپ کا شعر شامل کریں گے ضرور۔ فاطمہ ریحان، آپ نے بھی غزل کی تعریف کی ہے۔
شکور خان اور زیبا خان، آپ سب کو میری طرف سے بھی مبارک ہو کہ آپ نے بڑے دل سے میری غزل کو سنا۔ انشاءاللہ ایسی غزلیں لاتا رہوں گا اور اچھے اچھے اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہیں تو غزل اس عطر کا عطر ہے۔ فراق گورکھپوری، شبلی نعمانی، ابواللہ صدیقی، رشید احمد صدیقی۔ تو یہ قول جو ہے فراق گورکھپوری کا ہے دوستو غزل کے بارے میں۔ اور فراق گورکھپوری کا جو رباعیوں کا مجموعہ ہے وہ روپ ہے، روپ کے نام سے فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے۔ اور ان کا ایک شعر ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد آئی بھی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد آئی بھی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، فراق گورکھپوری کا ہے۔ اور شبلی نعمانی کا مضمون ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر۔ اگلا سوال ہے، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ کس کا خیال ہے؟ گیان چند جین کا، اعجاز حسین، سید عبداللہ یا گوپی چند نارنگ؟ تو صحیح جواب ہے، یہ بات گوپی چند نارنگ نے کہی ہے۔ نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، حسرت موہانی، فانی بدایونی، کس کا ہے نشاط روح؟ تو اصغر گونڈوی کا ہے دوستو، یاد رکھیے گا، نشاط روح اصغر گونڈوی کا ہے۔ اور ان کا مشہور شعر ہے، آلام روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، اصغر گونڈوی کا یہ شعر ہے۔ جگر مراد آبادی، یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ فانی بدایونی کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا دوستو۔ عہد جدید کا وہ کون سا غزل گو شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی دیو مالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ ملتا ہے؟ حسرت ہیں، چکبست ہیں، فراق ہیں، تریلوک چند ہیں؟ کون ہے اس میں سے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو فراق گورکھپوری ہیں، یہاں بھی فراق گورکھپوری ہیں دوستو۔ اور فراق گورکھپوری کا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے تحفہ خوشتر، جو 1945 میں شائع ہوا۔ اور حسرت موہانی نے رسالہ نکالا تھا اردو معلیٰ علی گڑھ سے، اردو معلیٰ کے نام سے غالب کے خطوط کا بھی دوسرا مجموعہ ہے۔ چکبست رامائن کا ایک سین ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ اور تریلوک چند مرحوم جو ہیں رباعی گو شاعر ہیں۔ 25واں سوال ہے، جدید غزل کے عناصر اربع کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اصغر، جگر، یگانہ، حسرت؟ تو یہ ڈی والا اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، فانی بدایونی۔ اب میں آپ کے نام شامل کر دوں جنہوں نے اردو معلیٰ کی ویڈیو میں اپنے نام بھیجے ہیں۔ صوفیہ خاتون ہیں، صوفیہ پروین اور طاہرہ خانم، بشریٰ علیم، نثار احمد اور روبینہ مرزا اور مہرین رضا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ سب نے صحیح جوابات دیے ہیں۔ مرزا واجد حسین کس شاعر کا نام ہے؟ تو یہاں سے یگانہ کا، ٹھیک ہے نہیں، یگانہ کا، یہاں سے یگانہ کا ان کا اصل نام ہے، اور یاس بھی ان کا تخلص ہے، یگانہ بھی ان کا تخلص ہے، اور مرزا واجد حسین ان کا اصل نام ہے۔ اور حسرت موہانی کا اصل نام ہے سید فضل الحسن، سید فضل الحسن۔ اور دوستو جگر مراد آبادی کا ہے علی سکندر۔ ناسک کی غزلوں کے کتنے دیوان ہیں؟ 2، 3، 4؟ کتنے دیوان ہیں ناسک کے غزلوں کے؟ تو 3 دیوان ہیں، یاد رکھیے گا، 3 دیوان ہیں ناسک کی غزلوں کے۔ اقبال کو کس یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا تھا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، میونخ یونیورسٹی یا دلی یونیورسٹی؟ کس نے نوازا تھا پی ایچ ڈی کی ڈگری سے؟ میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ہے، یہاں سے آپ کو پی ایچ ڈی کی سند ملی تھی۔
اقبال کا کون سا مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ ضرب کلیم ہے، بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ارمغان حجاز ہے۔ تو یاد رکھیے گا، چوتھا شعری مجموعہ ارمغان حجاز آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات کب منعقد ہوئی؟ تو 1977 میں، یاد رکھیے گا 1977 میں منعقد ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے فلسفے کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا؟ تو آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ سب سے زیادہ کس سے استفادہ کیا؟ آرنلڈ سے۔ ٹھیک، آپ کے استاد بھی تھے آرنلڈ۔ اقبال نے نالہ فراق کس کی یاد میں لکھی؟ تو یاد رکھیے گا اپنے استاد آرنلڈ کی یاد میں لکھی تھی یہ غزل۔ آج کے 3 سوال میں آپ کو دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے۔ روپ کس شاعر کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ روپ کس شاعر کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ سوال ایک بار پھر سن لیجئے، روپ کس شاعر کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ دوسرا سوال ہے، جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے خصوصی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اور دل سے اس ویڈیو کی تعریف کیجیے گا، اور جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی امتحانات میری ویڈیو کی وجہ سے پاس کیے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو پہلی بار یا ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں برابر اور امتحان کو ابھی کامیابی نہیں ملی ہے، اور میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایک دن اپنے امتحان میں ضرور پاس ہوں گے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔